میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم جو سیکھنے والے ہیں کلام میں مقدس میں سے وہ ہے ڈر۔ ڈر ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج ہم روزمرہ کی جو زندگی جی رہے ہیں اس زندگی کا ہر پہلو، ہر کام ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم زندگی جی رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈر ہے، اس کی وجہ ہے جو وہ ڈر ہے، چاہے وہ اچھے کے لیے ہو چاہے وہ برے کے لیے ہو۔ برا ہونے کا ڈر ہے، اور جب ہم اچھا کرنے جاتے ہیں تو کہیں برا نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے، اور ڈر کے بیچ میں ہی ہماری زندگی نیکو اور بدی میں پھنسی ہوئی ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے تم مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، ڈرو مت اور نہ ان سے خوف کھاؤ، کیونکہ خداوند تمہارا خدا خود ہی تمہارے ساتھ جاتا ہے۔ وہ تم سے دست بردار نہیں ہوگا اور نہ تم کو چھوڑے گا۔ وہ تم سے دست بردار نہیں ہوگا اور نہ تم کو چھوڑے گا۔ ڈرو مت۔ خداوند کلام مقدس میں اس بات کو کیوں دہراتے ہیں؟ کیونکہ ڈر کا آتما خداوند کی طرف سے نہیں، آدم کی نافرمانی کی وجہ سے، نیک و بدی کے درخت سے کھانے کی وجہ سے باغ عدن میں پیدا ہوا۔ کیونکہ خداوند نے جب آدم اور حوا کو بنایا، نر اور ناری کو بنایا، تو خداوند نے ان کو خوف کے ساتھ نہیں بنایا، خوف کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ خداوند نے ان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا کہ سب چیزوں پر اختیار رکھو۔ لیکن ڈر کا آتما کہاں سے آیا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے اس درخت سے کھایا جس درخت سے خداوند نے کھانے کے لیے منع کیا تھا۔ کس درخت سے خداوند نے کھانے سے منع کیا تھا؟ جو کلام مقدس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے والے ہیں اور جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ نیک و بدی کے درخت سے کھانے کی وجہ سے باغ عدن میں پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ ڈر کا روح، ڈر کا آتما۔ ڈر کے آتمے کی پیدائش باغ عدن میں ہوئی، کیونکہ خداوند نے جب نر اور ناری کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو ڈر کے آتما کے ساتھ نہیں بلکہ زمین پر ہر بشر پر اختیار رکھنے کو پیدا کیا۔ مگر آدم حوا کے اور حوا ابلیس کے وسیلے اپنا اختیار کھو بیٹھا، اور تب دل میں ڈر کے آتما کی پیدائش ہوئی۔ تب خدا نے آدم کو پکارا باغ عدن میں، اور اس نے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، یعنی کہ آدم نے، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، یعنی کہ خداوند نے آدم سے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اس سے نہ کھانا؟ خداوند نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اندر ڈر پیدا ہو۔ نافرمانی کی وجہ سے ڈر آدم کے دل میں سما گیا، اور تب سے ہی انسان کے دل کے ارادے برے ہونے لگے، اور ڈر کا بیج انسان کے دل میں جڑ پکڑ گیا۔ تبھی سے ہر انسان کے دل کے ارادے برے ہونے کے سبب ڈر انسان کے دل میں سمایا ہوا ہے، اور اسی ڈر کو نکالنے کے لیے جو پہلے آدم کے سبب ہر انسان میں بسا ہوا ہے، دوسرے آدم یعنی مسیح یسوع نے دل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ کیونکہ آدم نے جب خداوند کی آواز سنی تو وہ ڈرا،
اسی لیے خداوند یسوع مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، دل کا دروازہ کھولے گا، تو میں اس کے ساتھ، اس کے پاس آ کر، اس کے اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ خداوند نے کہا جیون کی روٹی میں ہوں۔ کون سا کھانا کھائیں گے؟ ہمارے دل میں آ کر، ہمارے اندر آ کے خداوند وہ ہمارے ساتھ جیون کی روٹی بانٹیں گے، جیون کی روٹی کا کھانا کھائیں گے۔ اسی لیے خداوند کہتے ہیں ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کے طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے ہوتی ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے۔ اس کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ اس کلام کے سبب سے کیوں خداوند نے ہمیں یہ کہا میں تمہیں نیا دل دوں گا؟ کیونکہ جو آدم کے پاس دل تھا اس میں ڈر بیٹھ چکا تھا، اس میں ڈر کا روح بس گیا تھا نافرمانی کی وجہ سے۔ اسی لیے خداوند کلام مقدس کے وسیلے ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہ کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ کیونکہ جو شخص آپ کے گناہ دکھاتا ہے، جو شخص آپ کے گناہ کو یاد دلاتا ہے، وہ اس کی مانند ہے جس نے آدم کو دکھایا تھا، جس نے آدم کو بتایا تھا کہ تو ننگا ہے۔ جو آپ کو خداوند سے ڈرنے کو کہے، جو کوئی بھی ہو، آپ کے گناہ آپ کو یاد دلاتا ہے، آپ کے گناہ کے سبب آپ کو ڈراتا ہے، وہ اس ابلیس کی مانند ہے جس نے آدم کو ہوا کے وسیلے نیک و بدی کا پھل کھلایا اور اس کو ننگے پن کی پہچان کروائی۔ ننگا پن یعنی ہمارے گناہ یاد دلائے، گناہ کروانا اور پھر اس گناہ کو یاد دلا کر اس کو ڈرانا۔ ابلیس کا یہی کام ہے کہ پہلے نیک و بدی کا پھل کھلانا یعنی کہ گناہ کا پھل کھلانا، پھر اسے یاد دلانا کہ تو ننگا ہے، اس کے ننگے پن سے پہچان کروانا، اور خداوند اور آدم کے بیچ میں یعنی کہ خداوند اور انسان کے بیچ میں خوف پیدا کرنا کہ آدم جو ہے، جو انسان ہے، وہ خداوند کے پاس جانے سے ڈرے۔ خداوند کبھی نہیں چاہتے کہ انسان مجھ سے ڈرے، کیونکہ خداوند نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا، اختیار کے ساتھ بنایا۔ جو آپ کے گناہ آپ کو یاد دلاتا ہے، آپ کے گناہوں کی طرف آپ کا دھیان کراتا ہے، وہ اس ابلیس کی مانند ہے جس نے آدم کو ننگے پن کی پہچان کروائی اور آدم اور خداوند کے بیچ میں خوف پیدا کیا۔ خوف کا مطلب ڈر کی روح پیدا کی۔ خداوند آپ کے گناہوں کو یاد نہیں کرتے، اسی لیے خداوند ہمیں کلام مقدس کے وسیلے سے بات کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ کیونکہ دہشت کا روح ہے، جو ڈر کا روح ہے، جو خوف کا روح ہے، خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ڈر کے روح کو نافرمانی کی وجہ سے آدم اور خداوند کے بیچ ابلیس کے وسیلے لایا گیا۔ ابلیس کے وسیلے خوف کا روح پیدا ہوا۔ ابلیس نے آدم کو پہچان کروائی کہ تو ننگا ہے، اور جب آدم کو ننگے پن کی پہچان ہوئی تو وہ خداوند کے حضور، خداوند کے سامنے جانے سے شرمایا، ڈرا، خوف کھایا اس نے۔ اور یہی کام ابلیس کرتا ہے، وہ پہلے آپ کو گناہوں میں پھنساتا ہے بدن کے وسیلے، اور پھر وہ آپ کے گناہ آپ کو یاد دلاتا ہے، اور پھر ہم خداوند کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، اور پھر ہم میں خوف کا روح پیدا ہوتا ہے۔
جو کہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ اور خداوند کہتے ہیں اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ جب ہمارے دل میں ابلیس کے وسیلے خوف کا روح پیدا ہوا تو مسیح یسوع اسی خوف کے روح کو نکالنے کے لیے روح کے وسیلے شریعت کے متحد پیدا ہوئے۔ تو خداوند کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، کیونکہ خداوند نے ڈر کا آتما نہیں بنایا، خداوند نے ڈرنے کے لیے ہمیں نہیں بنایا۔ خوف کا روح، دہشت کا روح، ڈر کا روح ابلیس کی طرف سے آیا۔ جب آدم نے ہوا کے وسیلے نافرمانی کی تو آدم اور خداوند کے بیچ میں دہشت کا روح پیدا ہوا اور وہ ننگے پن سے واقف ہوا اور خداوند کے حضور جانے سے ڈرا، اور یہ ڈر کا روح ابلیس کی وجہ سے آدم اور خداوند کے بیچ میں آیا، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں صاف صاف کہتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اور اسی لیے خداوند ہر دفعہ کلام میں اپنے لوگوں سے کہتے رہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرو مت، خداوند کی نجات کے کام دیکھو، ڈرو مت، میں ہوں۔ جب یسوع روح کے وسیلے پانی کی سطح پر چلتے ہوئے رسولوں کو دکھائی دیے تو خداوند نے کہا ڈرو مت، میں ہوں، کیونکہ ڈر کا روح خداوند دور کرنا چاہتے تھے۔ ڈر کا روح ابلیس کے وسیلے پیدا ہوا۔ اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن سے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، کیونکہ ننگا پن کب ظاہر ہوا؟ جب آدم نے نافرمانی کی اور ہوا کی بات مانی اور خداوند کے حضور جانے سے ڈرا، خوف کھایا اس نے۔ خداوند نے مسیح یسوع کے وسیلے اس ننگے پن کو ڈھکنے کے لیے خداوند مسیح یسوع کو بھیجا، خوف کی روح کو دور کرنے کے لیے مسیح یسوع کو بھیجا۔ مسیح یسوع روح کے وسیلے پیدا ہوئے تاکہ ہمارے دلوں میں جو دہشت کا روح بیٹھا ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے، جو دہشت کے روح نے جڑ پکڑی ہوئی تھی اس کی جڑیں ختم کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے خداوند روح القدس سے پیدا ہوئے، شریعت کے متحد پیدا ہوئے، تاکہ شریعت کے جو متحد ہیں اپنا پاک خون دے کر ان کو چھڑا لے جو گناہ کے ہاتھ بکے ہوئے تھے۔ پس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے، اسی لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، وہ ابھی ننگا نہیں ہے۔ ابھی آپ کو ننگا پن چھپانے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ ننگے نہیں ہیں، ابھی میں ننگا نہیں ہوں، ابھی ہم سب جو مسیح میں ہیں، جو نئی مخلوق ہے، اس کو ننگے پن کی شرمندگی اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ننگے پن کی شرمندگی مسیح یسوع کے وسیلے دور ہوئی۔ انہوں نے ہمیں ننگا پن ڈھکنے کے لیے وہ سفید پوشاک دی، جس ننگے پن کو ابلیس کے وسیلے ظاہر کیا گیا، جو ننگا پن ابلیس کے وسیلے ظاہر ہوا، اور خوف کا روح آدم کے وسیلے دل میں بیٹھ گیا اور آدمی کے دل کے ارادے برے ہی ہونے لگے، اور انہی دل کے ارادوں کو بدلنے کے لیے خداوند نے ہمیں نیا دل بخشا اور باطن میں نئی روح ڈالی۔
اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، گناہ کا تم پر کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اس لیے خداوند کہتے ہیں تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، یقیناً میں تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ مدد ہماری کہاں سے آتی ہے؟ مسیح یسوع کے نام سے۔ وہ ہمارا جو دوسرا مددگار ہے، وہ مددگار جو مسیح یسوع کے نام سے ہمیں باپ سے ملتا ہے، وہ مددگار جو ہمیں یسوع کی باتیں سکھاتا اور یاد دلاتا ہے، اور یسوع ہمارے لیے روح اور سچائی کا مددگار باپ سے درخواست کرتے ہیں، اور روح القدس یسوع کے نام سے ہماری مدد کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ اس لیے خداوند کے کلام میں سے ہمیں سیکھا کہ ہمیں ڈرنا نہیں۔ ابھی ہم پر دہشت کے روح کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ گناہ کے سبب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مسیح یسوع کے لہو کی پناہ لیں اور خداوند کی حضوری میں ہر دن سانس کے مطابق، جیسے آپ کی سانس چلتی ہے نا، اس سانس کے مطابق، جیسے آپ کی دھڑکن چلتی ہے اس دھڑکن کے مطابق مسیح یسوع کی حضوری میں، مسیح یسوع کے لہو کی پناہ لے کر، مسیح یسوع کے دوسرے مددگار کی مدد لے کر خداوند کے پاس جائیں، خداوند کے سامنے جائیں اور خداوند کی حضوری میں ہر وقت، ہر پل، ہر سانس، ہر دھڑکن خداوند کی حضوری میں رہیں اور یاد کرتے رہیں اور ان کی حضوری میں وقت بتائیں۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔